نوبل امن انعام دنیا کا سب سے معتبر اعزاز یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو انسانیت کی خدمت کریں، جنگوں کو روکیں اور امن کا علم بلند کریں۔ لیکن کیا یہ انعام آج بھی اپنے اصولوں پر قائم ہے یا پھر اب یہ بھی طاقتوروں کی سیاست کا ایک کھلونا بن چکا ہے؟ حال ہی میں پاکستان نے ایک فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ جی ہاں، وہی ٹرمپ جس کے ماضی کی پالیسیوں نے مشرق وسطی کو جھلسا دیا، فلسطینی عوام کو دیوار سے لگایا اور دنیا کو مسلسل تقسیم میں دھکیلا۔ لیکن بات صرف ماضی کی نہیں ہے۔ اب 2025 میں ٹرمپ دوبارہ صدر بن چکا ہے اور اس بار زیادہ بے خوف، زیادہ متنازع۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے اسرائیل کی بھرپور فوجی حمایت کی۔ جب غزہ پر بم برسائے جا رہے تھے، بچوں کی لاشیں اٹھ رہی تھیں، ٹرمپ نے کہا یہ اسرائیل کا حق ہے۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے ایران پر براہ راست بمباری کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے اور خطے میں جنگ کا خطرہ پھر سے منڈلانے لگا۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ سب کچھ امن ہے؟ کیا ایک ایسا شخص جو خود جنگ کو ہوا دے رہا ہے، اسے ہم نوبل امن انعام کا مستحق کہہ سکتے ہیں؟ کیا چند ایک سفارتی ملاقاتیں یا وقتی جنگ بندی لاکھوں لوگوں کی چیخوں، جنازوں اور بربادیوں پر پردہ ڈال سکتی ہے؟ پاکستان کا یہ اقدام، کیا یہ ایک نئی سفارتی حکمت عملی ہے یا پھر عالمی طاقتوں کے سامنے جھکنے کی ایک اور مثال؟ ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم امن کو کتنی قیمت پر بیچنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم واقعی نوبل انعام کو عزت دینا چاہتے ہیں یا اسے بھی صرف ایک ڈیل بنانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ کیا ٹرمپ جو اس وقت بم گرا رہا ہے، جنگ کو ہوا دے رہا ہے، واقعی امن کا نمائندہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ نوبل امن انعام صرف طاقتوروں کا ہتھیار بن چکا ہے؟